آقا کا مہینہ، اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میرا مہینہ، یہ میرا پسندیدہ مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو لوگ بھولے بیٹھے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، جس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جس مبارک رات میں ہمیں داخل ہونا ہے وہ کل مغرب کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ قلیل رہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ برے خاتمے کے 4 اسباب۔ نمبر 1 تھا نماز میں سستی کرنا۔ اب میں اور آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ سستی جو ایک بات ہوگی، ہمارے اندر بے شمار وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں پتا ہوتا کہ نماز کس اوقات میں ہوتی ہے، نماز کس ٹائم ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی اس کی بات ہو رہی ہے جو نماز میں یعنی کہ سستی کر کے پڑھ لیتا ہے، سستی کرتا ہے لیکن پڑھ لیتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہ حدیث موجود اور یہ روایت موجود کہ خطرہ ہے کہ اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ پڑھ لیتا ہے، سستی کر کے پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ کہیں اس کا بھی ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اور جو پڑھے نا، جو صبر کرے نا، جو اپنے راستے کو سیدھے کرے نا، اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اور فرمائے شراب نوشی۔ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک عام بات ہو گئی ہے، جہاں کوئی شادی ہوگی، جہاں کوئی جلسہ ہوگا، وہاں رات کو بوتلیں کھول دی جائیں گی اور وہاں ایک دھما چوکڑی ہوتی، اور کئی میں معاملات ایسے خطرناک ملے گے، اپنے کو اپنے نے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، غلطی سے گولی جہاں چلی تھی وہاں چل گئی۔ ایک شراب جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کروا دی، لیکن یہ وہی شراب ہے جو 40 دن تک آپ کو ناپاک کر دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو موت کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے غلطی سے کسی کے برے کی صحبت میں بیٹھ کر وہ ایک گھوٹ پی لی، 40 دن تک تو پہلے میں ناپاک ہو گیا، اور اگر اس 40 دن کے اندر میری موت آ گئی تو اس 40 دن کے اندر میں مر گیا تو یار اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ آج کی یہ فضول صحبتیں چھوڑنی ہوگی، آج ان فضول دوستوں سے بائیکاٹ کرنا ہوگا، آج ان فضول دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ بے شک آپ کے سر کا تاج ہے، وہ بے شک آپ کی پارٹی کا بڑا لیڈر ہے، وہ بے شک ایک ٹھیکیدار ہے، وہ بے شک ایک مالدار ہے، وہ بے شک ایک کونسلر ہے، بے شک ایک وہ صوبے دار ہے، بے شک وہ ایس پی ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اور آپ کو پتا ہے اس پوری صحبت میں ہے۔ آپ کنارہ کرو، سمجھا سکتے ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو سمجھاؤ، سمجھانا کام آتا ہے، لیکن جب آپ لگے بات نہیں بنتی ہے، اور میں بھی کبھی ڈول جاتا ہوں، میں بھی کبھی گھوم جاتا ہوں، میری بھی کبھی توجہ نہیں رہتی ہے، میں بھی دوستی میں ایک گھوٹ چڑھا لیتا ہوں اور اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہوں، یا اس کو مال دینے میں شریک ہو جاتا ہوں، یا باہر کھڑے ہو کے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، اندر کمرے میں پی رہے، باہر چوکیدار کھڑے ہوئے، کوئی دیکھتا رہنا کوئی آ نہ جائے، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، حتیٰ کہ بیچنے والا، خریدنے والا اور اس کی سیل مینیج کرنے والا اس گناہ میں شامل۔ یہ وہ مبارک رات آ رہی ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی ایک تجلی فرمائے گا اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مرشدیت دار پر معلوم ہوا اگر ہم یہ نہ سمجھیں، میں کسی کو کسی سے دور نہیں کر رہا، میرا یہ مقصد نہیں۔ ایک بات ذہن میں لے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پارٹی چھوڑو وہ پارٹی چھوڑو، تو ٹھیک ہے جو آپ کی ترتیب میں کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا صوبے دار، کونسلر، ایس پی، ڈی ایس پی دوست ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں چھڑوانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو بری صحبت سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میرا الحمدللہ رب العالمین
18 سال ہو گئے اور دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے الحمدللہ آج تک کسی پارٹی سے بھی حوالہ کوئی معاملہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے تو وہ کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہر کوئی اپنے تحریک کے مطابق کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے علاقوں میں کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، کرے۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ پائی جاتی ہے کہ آپ اس کے ڈر سے، آپ اس کے خوف سے اس بری محفل میں لازمی جانا ہوتا ہے آپ کا کہ نہیں جاؤں گا تو یہ ہوگا، تو اب سوچ رہے کہ رب سے ڈر یا بندے سے ڈر، اب فیصلہ کرتے ہیں۔ بات ہے پیارے اسلامیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔